نائس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید۔ آج ہم کلاس روم آبزرویشن ٹول جو اے ای او صاحبان یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس میں اپڈیٹ جو آئی ہوئی ہے کہ اب وہ اے ای او کے ساتھ ساتھ ہیڈ ٹیچر اور کوئی سینئر ٹیچر بھی آپ کو آبزرو کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی آج ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، کوئی بھی چیز آپ سے رہ نہ جائے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس جو آبزرویشن ٹول ہے اس کے 3 پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹس میں آپ دیکھیں گے کہ پری آبزرویشن ہے، دوسرے میں کلاس روم آبزرویشن جو ہو رہی ہے کلاس روم میں اے ای او آبزرو کرے گا وہ ہے، اور تیسرے پارٹ میں پوسٹ آبزرویشن ڈسکشن کرے گا جو بھی آپ کے ساتھ آپ کی آبزرویشن کلاس روم میں کرے گا وہ۔ تو ہم پہلے چلتے ہیں پری آبزرویشن پارٹ پہ۔ پری آبزرویشن پارٹ میں سب سے پہلے اسکول کا نام اوپر لکھا ہوگا، پھر آپ کے پاس ٹیچر نیم ہوگا، اس کے بعد اسکول کوڈ ہوگا، ٹیچر کا CNIC ہوگا، اور کون آبزرویشن آپ کر رہا ہے، اس کی ڈیزگنیشن کیا ہے، کیا وہ ٹیچر ہے، کیا وہ ہیڈ ٹیچر ہے یا اے ای او ہے، اور اس کا نام بھی سامنے لکھا جائے گا، اور کون سی ڈیٹ کو اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے وہ لکھے گا، اور وزٹ ٹائم کیا ہے اور اینڈ ٹائم کیا تھا اس آبزرویشن کا، سارا وہ لکھے گا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے پارٹ کے اوپر، کلاس روم آبزرویشن پارٹ پہ۔ کلاس روم آبزرویشن پارٹ میں سب سے پہلے وہ آپ کو بتائے گا کون سا سبجیکٹ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، وہ لکھے گا، کیا وہ اردو ہے، میتھ ہے، LND ہے، لٹنم جسے ہم کہتے ہیں، انگلش ہے، سائنس ہے، سوشل اسٹڈیز ہے، اسلامیات ہے، GK ہے، اور کون سی کلاس ہے وہ سارا اس میں نوٹ کیا جائے گا۔ اب جو مین آبزرو کس طرح کرے گا، وہ مین جو چیز ہے اب وہ یہ آ رہی ہے، تو اس میں آپ نے یہ اب دیکھنا ہے۔ اس کے آگے نمبر لکھے گا، 16 ڈیفرنٹ پوائنٹس ہوں گے، ان کو وہ ریٹ کرے گا کہ نمبر 1 جو ریٹ کرے گا وہ لو آپ نے اس پہ پرفارم کیا ہے، اگر نمبر 5 کرے گا تو آپ نے اس کے اوپر ہائی پرفارم کیا ہے۔ تو اس میں جو میجر چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 16 میجر چیزیں ہیں، مگر اس میں جو ان میں سے بھی جو میجر جو آپ نے کبھی بھی نہیں بولنی اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ the teacher explicitly articulate the objects of lesson and relate the classroom activities to the objectives۔ تو وہ جو ٹیچر جو آبجیکٹیوز ہیں لیسن کے، کیا وہ کلیئرلی اسکول میں ایکٹیویٹیز سے، کلاس روم ایکٹیویٹیز سے اس کو ریلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے اوپر ایکسپلیسٹلی کہتے ہیں اوپنلی، ٹھیک ہے، ریلیٹ کیا ایکٹیویٹیز سے کہ نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ ایکسپلینیشن آف کانٹینٹ ان کلیئر اینڈ کریکٹ، کہ جو وہ ٹیچر کانٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے وہ اس نے اچھی طرح ایکسپلین کیا اس کو یا نہیں کیا اس کو۔ تیسرا یہ کہ اس جو کنٹینٹ دیا اس کو کنیکشن دیا، اس کو جو ڈیلی روٹین کی لائف ہے بچوں کی، جو اسٹوڈنٹس کی ڈیلی لائف ہے، یا جو پریویس ان کا نالج ہے، یا پریویس جو کنٹینٹ وہ پڑھ کے آئے، یا کوئی اور کسی کنٹینٹ سے اس کو کنیکشن دیا ہے یا نہیں دیا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ the teacher models by enacting thinking aloud and showing the final product expected of the students کو وہ اس نے کیا وہ لاؤڈلی شوئنگ کروایا کہ فائنل پروڈکٹ کیا ہوگا اسٹوڈنٹس کا۔ اب ہم 5ویں پہ آتے ہیں کہ ٹیچر یوزز دا کوشچنس، کہ اس کو بچوں سے انہوں نے کوشچن کیے ڈیورنگ ڈسکشن کی، اور ڈسکشن کی بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے کہ کیا ان کو ان کے پوائنٹ سمجھ بھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہا۔ تو آپ نے جب بھی اپنا آبزرویشن کروائیں تو آپ ساتھ ساتھ بچوں سے سوالات بھی کرتے رہیں، اور ان کو جو پریویس نالج سے یا کچھ ڈیلی لائف سے، کچھ گھروں ایگزامپلس ہو گئے، جو پڑوس میں سوشل چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں کھیلتے ہیں ان کے ایگزامپلس ہو گئے، وہ بھی آپ نے دینے۔ چھٹے پوائنٹ میں یہ کہتا ہے کہ مانیٹر کریں، آپ بچے کو انڈیویجول بھی مانیٹر کریں، ایک بچے کو ڈیورنگ دی کلاس روم وہ کیا کر رہا ہے، کوئی شرارت تو آپس میں نہیں کر رہے، اور
اور اگر گروپ ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں تو آپ گروپ وائز ان کو مانیٹر کرتے جائیں، فیسیلیٹیٹ کرتے جائیں. پھر آپ کے پاس کچھ اور بھی پوائنٹس آ رہے ہیں، اور جو 9th پوائنٹ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کیا ٹیچر نے ان کو تھنکنگ کوسچن دیے کہ جس پہ بچے تھوڑا تھنک کریں، ان کو کچھ پریویس نالج میں تھنک کرنے کے لیے اس کو دے دیا. کہ مثال کوئی ٹیچر پوچھے گا کہ بچوں آپ نے یہ کام کیا ہے کبھی، تو آپ سوچ کے بتائیں، یا کوئی اور کرتا ہے اس طرح، یا یہ چیز آپ نے کہیں پہ دیکھی ہے، یہ چیز کہیں پہ کی ہے آپ نے. یہ سارے تھنکنگ کوسچنس ہوتے ہیں. اور اس میں کمیونیکیشن اسکلس پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے کہ بچے تھوڑا بہت تو کمیونیکیٹ کریں آپ کے ساتھ انگلش میں، اور گرامیٹیکلی میننگ فل آپ نے چیزیں کروانی ہے. 13ویں پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کانٹیکسچولائزیشن اینڈ ٹیچ کانسیپٹ آف گرامر میننگ فلی. آپ نے جب گرامر کا کانسیپٹ کروانا ہے تو وہ میننگ فلی آپ کے پاس ہونے چاہیے. پھر آپ نے ریڈنگ ٹاسک دینے ہیں، آپ نے ریڈنگ ٹاسک دینے ہیں بچوں کو. پھر بچوں کو آئیڈینٹیفائی کروائیں کریکٹ مسٹیکس جو ہوں ان کے پاس، گیون سینٹینس دیں ان کو، اور ایڈیٹنگ ٹاسک دے دیں ان کو. مطلب جو اس طرح کے سینٹینس جو کچھ ایڈ کریں، پٹ کریں، کچھ نئے سینٹینس بلائیں، ورڈ کو آپ نے ایک سینٹینس اس کے ورڈ آگے پیچھے کر دیں، بچے ان کو ترتیب دے دیں. وہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کروانی ہے. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو 16 پوائنٹ بڑا اہم ہے، آپ نے اس چیز پہ ہمیشہ فوکس. کریٹ اے میننگ فل ایکٹیویٹیز دیٹ ڈیولپ اسٹوڈنٹ سوشل اویئرنیس ٹو پروموٹ اوپن ڈسکشن اباؤٹ دیم. کہ وہ سوشل اویئرنیس کے بارے میں ہو اور ڈیولپ ہو سوشل میننگ فل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جو بھی آپ لیسن بک سے لیں اس کو اچھی طرح آپ ایکسپلین کر سکیں، میننگ فلی آپ کر سکیں. اور آپ نے اوپن ڈسکشن جس کے اوپر ہو سکے، کوئی ایک کلوز اینڈڈ سبجیکٹ نہ ہو کہ جس پہ آپ کھلے عام نہ بچے ڈسکشن کر سکیں نہ ٹیچر ڈسکشن کر سکے. تو یہ میجر پوائنٹس تھیں. اور آپ نے تھنکنگ ٹاسک بھی دینے، پہلے اس پہ بات کر لی تھی، پہلے کوسچن پہ بات کی تھی، اور تھنکنگ ٹاسک بھی دینے ہیں آپ نے. اور اس کے ساتھ 11ویں پوائنٹ بڑا اہم ہے، وہ شاید پہلے میں بھول گیا، اس میں ٹیچر رسپونڈ اسٹوڈنٹ نیڈس. کہ جو بچوں کی نیڈس ہے، جہاں پہ ان کی غلطی ہو رہی ہے، جو بچوں کی نیڈ ہے. اب مثال کسی بھی سبجیکٹ میں کمیونیکیشن ان کی نیڈ ہے، تو اس کے اوپر ٹیچر رسپونڈ کرے. ہر بچے کی ویسے انڈیویجول نیڈ بھی ہوتی ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کس طرح ہوتی ہے. پھر آپ یہ 16 پوائنٹس ہو گئی. اس میں آپ نے جو ٹائم آف لرننگ کے پہ بھی ہم آتے ہیں کہ ٹائم آف لرننگ کیا ہوگی. اس میں فرسٹ انٹرول ہوگا جس کو آپ کو آبزرو کرے گا، جو بھی آپ کو آبزرور ہوگا، سیکنڈ انٹرول اور تھرڈ انٹرول. اب فرسٹ انٹرول کیا ہے کہ جو آپ نے اسٹارٹ لیا وہ کس طرح تھا. آپ کا اسٹارٹ اچھا تھا، لو تھا، یا میڈیم تھا. اگر اچھا ہوگا تو ہائی کرے گا، میڈیم ہوگا تو ایم پہ ٹک کرے گا، اور لو ہوگا تو لو پہ. سم ٹائم ٹیچر کچھ اس طرح بھی پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اسٹارٹ اچھا نہیں ہوتا، مڈ آپ کا جا کے بہت اچھا ہو جاتا ہے، تو وہ سیکنڈ آپ کا انٹرول کہلائے گا. پھر اس میں آپ کو آبزرو کرے گا آپ نے مڈ میں کس طرح کیا، آپ نے سوال جوابات کیے. اور جو پھر اینڈ جو آپ کا ہوگا، جو آپ کلاس روم آبزرویشن کی جو اینڈ آپ جہاں پہ کریں گے، کنکلیوڈ کریں گے، کیا وہ آپ نے مثالیں دے کے کنکلیوڈ کیا، بچوں کو ان کے انگیج کیا، اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا کہ نہیں کیا، کس طرح کیا. اور وہ لیول ہائی تھا آپ کا، مڈ لیول تھا، لو لیول تھا، وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. لیسن آبزرو کس طرح ہوگا کہ وہ لیس دین 20 منٹس ہیں، 20 to 30 منٹ ہیں آپ نے ویسے، اور 30 to 40 منٹ ہے، اور مور دین 40 منٹ ہے. تو یہ ریکمینڈیڈ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ 20 to 30 منٹ کریں. اس کے بعد کچھ آپ سوالات کریں بچوں سے، اور کچھ اگر یا کوئی بھی ٹیچر ہے وہ بچوں سے بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عموماً 40 منٹ یا 45 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، تو آپ نے اسی میں سارا کنکلیوڈ کر دینا ہے، اسی میں سارا ختم کر دینا ہے. کچھ آپ سے بھی بات کرنا چاہے یا بچوں سے بات کرنا چاہے، وہ اپنی فیڈ بیک دینا چاہے، کلاس روم کو اپریشیٹ کرنا چاہے، جو بھی ہوتا ہے وہ سارا 40 منٹ کے راؤنڈ اباؤٹ ختم ہو جانا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں لاسٹ پارٹ کے اوپر. لاسٹ پارٹ بڑا اہم پارٹ ہوتا ہے، جو ایک ٹیچر اور اے یو کی میٹنگ ہوتی ہے، جس میں پوسٹ آبزرویشن ڈسکشن ہوتی ہے، جس میں جو بھی آپ کو آبزرو کرے گا، جو ٹیچر کو آبزرو کرے گا، وہ اپنی فیڈ بیک دے گا. اور فیڈ بیک ریلیٹڈ ٹو
جو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے، جو لیسن پڑھایا ہے، اس کے حوالے سے ہوگی، اور اس میں 2-3 چیزیں وہ آپ کو اپنی رائے بھی دے سکتا ہے، کیونکہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے، ایک لرننگ چیز ہوتی ہے، ایک دوسرے سے انسان سیکھتا رہتا ہے، تو وہ اس میں اچھے آپ کو کچھ مطلب وہ سجیشن دے گا کہ اس لیسن کو اس طرح بھی امپروو کیا جا سکتا تھا، امپرومنٹ پریکٹسز جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور کوئی ارجنٹ اگر کوئی ایکشن لے سکتا ہے، کوئی مطلب آپ کسی بچے کے اوپر زیادہ فوکس کریں یا کسی ایکٹیویٹی کے اوپر زیادہ فوکس کریں یا کسی لرننگ پروسیس کے اوپر زیادہ فوکس کریں، مثال بچے آپ کے اگر رائٹنگ میں ویک ہیں یا لسننگ میں ویک ہے، تو آپ وہ ارجنٹلی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ارجنٹلی آپ یہ کام فی الحال کریں، باقی کاموں کو آپ بعد میں دیکھیں، یا کسی انڈیویجول بچے کے اوپر فوکس کرنا ہے، کوئی جو بھی ارجنٹلی وہ آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں ایز اے ٹیچر۔ اور لاسٹ میں وہ ڈسکشن جو آپ کی ہوگی وہ لیس دین 10 منٹ کی تھی، 10 منٹ کی تھی، 20 منٹس کی تھی، یا 30 منٹ کی تھی، یا مور دین 30 منٹ کی تھی، وہ ساری اس میں لکھی جائے گی۔ اس میں ٹیچر کے ڈیٹ اور سائن ہوں گے، ہیڈ ٹیچر کے ڈیٹ اور سائن ہوں گے، اور اے ای او کے ڈیٹ اور سائن ہوں گے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور یہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور ٹیچر حضرات کو بھیج دیں۔ بہت شکریہ۔